ڈرامہ سیریل سانول یار پیا کی قسط نمبر 17 جب سٹارٹ ہوتی ہے تو جیسا کہ سین آپ کو پتہ ہے کہ سین یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پیا کی والدہ کھانا لے کر جاتی ہے اور پیا کا والد کھانا نہیں کھاتا کیونکہ اسے آلیار کا اپنے گھر میں آنا بہت برا لگتا ہے۔ تو اس کے بعد پیا کہتی ہے کہ آج کے بعد میں بھی یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، میں آپ کو ناراض کر کے یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی۔ تو یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد سین بدلی ہوتا ہے اور کچھ لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں اور سانول اپنے خیالوں میں گم اپنی پرانی محبوبہ سسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور اس کا دوست اس کے پاس گم اپنی پرانی محبوبہ سسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور اس کا دوست اس کے پاس اور کہتا ہے کہ اب کیا بنے گا اسلم کی دکان کا۔ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ اس کے بعد سین بدلی ہوتا ہے اور پیا کی والدہ چائے لے کر جاتی ہے پیا کے والد کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ آپ پی لیں، آپ ساری رات سوئے بھی نہیں اور آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ تو پیا کا والد کہتا ہے کہ کیا پیا نے کچھ کھایا؟ تو پیا کی والدہ کہتی ہے کہ وہ آپ ہی کی بیٹی ہے، نہ ہی اس نے کچھ کھایا اور نہ ہی رات بھر وہ سوئی، اور اس بارے میں وہ قائل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے کہ کیا پتہ پیا کا نصیب اچھا ہو اور اچھے گھر میں اس کا رشتہ ہو جائے۔ تو آپ کو اس پر پابندی نہیں لگانی چاہیے، آپ کا یہ خواب تھا کہ پیا پڑھے، اور اگر اچھا رشتہ آ گیا ہے تو اس میں پیا کی کیا غلطی ہے۔ حد درجہ قائل کرنے کے بعد سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے پیا کا والد، اور اس کے بعد اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے پیا کو اجازت دو کہ وہ آلیار سے کہے کہ اپنے والدین کو ہمارے گھر لے آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ رشتہ دینا یا نہ دینا اور اس کے بعد کب شادی کرنی ہے یہ ہم بعد میں ہی طے کریں گے۔ اس کے بعد سین بدلی ہوتا ہے اور آلیار کے والدین ناشتے کی ٹیبل پر آلیار کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کے بعد آلیار آتا ہے اور اس کے بعد آلیار کی والدہ اسے احوال پوچھتی ہے کہ تم یونیورسٹی ابھی تک نہیں گئے؟ تو وہ کہتا ہے میں جاؤں گا، لیکن آپ کے گارڈز کی وجہ سے مجھے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس پر آلیار کا والد کہتا ہے کہ بیٹا شیر بنو، پریشان نہیں ہوتے۔ تو آلیار اپنے والد سے کہتا ہے کہ اگر آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، آپ کی کمپنی ایسی ہے تو اس میں دشمنی کیسی؟ یہ تو بڑا عزت دار بزنس ہے اور اس پر دشمنی کیسی؟ تو یہ بات سن کر اس کی والدہ اور اس کا والد دونوں خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی جواب نہیں دیتے۔ اس کے بعد سین بدلی ہوتا ہے اور پیا اپنے والد کے لیے چائے لے کر آتی ہے۔ جب ٹیبل پر رکھتی ہے تو پیا کا والد اس سے پوچھتا ہے کہ تم یونیورسٹی نہیں گئی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں آج سے یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، میں گھر کے ہی کام کروں گی۔ اس بات پر پیا کا والد حیران ہو جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ پیا بات انسنی کر کے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس کا والد اس کی والدہ کو آوازیں لگاتا اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور پیا کی والدہ سے پوچھتا ہے کہ یہ بات کیا کی پیا نے کہ وہ یونیورسٹی نہیں جائے گی؟ تو آگے سے وہ کہتی ہے کہ آپ ہی کی بیٹی ہے اور اس نے بھی طے کر لیا ہے کہ جب وہ یونیورسٹی جائے گی تو لڑکوں سے گلے ملے گی، بات کرے گی، جو آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ یونیورسٹی ہی نہ جائے۔ اس کے بعد پیا کی والدہ قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو پیا آلیار سے کہہ کر والدین کو بلا لیں، تو اس کے بعد پھر ممکن ہے کہ نصیب اس کا وہیں پہ جڑا ہو۔ تو ایسی باتیں کرنے سے پیا کے والد کا ذہن بدلتا ہے اور وہ اجازت دے دیتا ہے، اور اس کے بعد سین بدلتا ہے۔ محلے میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں جہاں پر سانول کی دکان ہوتی ہے اور اس کا دوست بھی کام کروا رہا ہوتا ہے۔ ایک بڑی سی گاڑی آتی ہے، اس کے بعد گاڑی رکنے کے بعد ڈرائیور اترتا ہے اور پچھلا دروازہ کھلتا ہے، اور دروازہ کھلنے کے بعد سانول کی پرانی محبوبہ سسی نیچے اترتی ہے اور سارے لوگ اسے دیکھنے لگتے ہیں۔ سسی آرام آرام سے سانول کے کمرے میں آتی ہے اور جب کھڑی ہوتی ہے تو سانول کمرے میں آتا ہے۔ سانول کی نظر جوں ہی سسی پر پڑتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ سسی میرے پاس آ گئی ہے میرے کمرے میں۔ تو سسی اسے یقین دلانے کے لیے کہتی ہے کہ میں حقیقت میں تمہارے پاس آئی ہوں، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سانول کہتا ہے کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ تو سسی کہتی ہے کہ تم مجھے آپ کر کے بلاؤ گے۔ تو اس کے بعد سانول اپنے دوستوں کو آنکھ کا اشارہ کرتا ہے اور وہ باہر نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد سانول سسی سے کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس کام سے گیا تھا لیکن تم نے بات اچھے طریقے سے نہیں کی اور میں واپس آ گیا۔
تو وہ کہتی ہے میں اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں کہ تمہاری بات سننے کے لیے۔ تو اس کے بعد سین پھر بدلی ہوتا ہے، اس کے بعد سین بدلی ہوتا ہے اور پیا کی والدہ پیا کے کمرے میں آتی ہے اور پیا اداس بیٹھی ہوتی ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کرو گی؟ وہ کہتی ہے میں گھر کے کام کروں گی، اور جیسے ساری لڑکیاں کرتی ہیں میں بھی ویسا ہی کروں گی۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے پھر تیاری کرو، اور گھر کی صفائی کرنی ہے، میں تمہارے ساتھ کام پہ لگ جاتی ہوں، کپڑے بھی ٹھیک کرنے ہیں، الماری بھی ٹھیک کرنی ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، ہاں میں آپ کا ساتھ دوں گی اور میں اب یہی کام کروں گی، 1 ہفتے میں پورے گھر کی صفائی کر دوں گی، جالے اتار دوں گی، پوچھا لگا دوں گی، سارا کچھ کر دوں گی۔ تو اس پر اس کی والدہ ہنستی ہے کہ تم اپنا غصہ اب ان چیزوں پر اتارو گی۔ تو وہ کہتی ہے پھر میں نے یہی کام تو کرنے ہیں، جب میں نے یونیورسٹی میں نہیں پڑھنا تو بابا کو پہلے تو بڑا خیال تھا میرا، لیکن اب ظاہر ہے میں نے گھر کے کام کرنے ہیں۔ اس پر پھر پیا کی والدہ اسے کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو، تمہارے والدہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ جا کر الیار سے بولو کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے گھر لے آئے۔ اس کے بعد سین پھر بدلی ہوتا ہے، سانول اور سسی چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ سانول سسی کے لیے چائے بنوا کر اسے پلاتا ہے اور چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ تب سسی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا مسئلہ تھا، کوئی اہم ہے جس کے لیے تمہیں میرے گھر تک آنا پڑا؟ پھر سانول اسے بتاتا ہے کہ اسلم نام کا ایک بندہ ہے، اس کی دکان کے پیچھے ایک سیٹ پڑا ہے، تو تمہارے گھر والا ڈی سی ہے، میں نے اس کی جان بچائی تھی، میں اس مقصد کے لیے وہاں پر گیا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے۔ اور اس کے بعد سسی اسے یقین دلاتی ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ وہ اس کی مدد کرے، اس بات کا وعدہ تو نہیں کرتی لیکن میری جانب سے پوری کوشش ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ چائے پلانے کا شکریہ، تم نے میری پسند کا خیال رکھا، اگلی بار میں آؤں گی تو تمہارے گھر میں چائے پیوں گی۔ اس کے بعد سین بدلتا ہے اور پیا یونیورسٹی چلی جاتی ہے، اور یونیورسٹی داخل ہونے کے بعد پاگلوں کی طرح الیار کو جگہ جگہ پر ڈھونڈتی ہے، ہر کمرے میں جا کر لڑکیوں سے پوچھتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا سامنا بڑی دور سے الیار کے ساتھ ہوتا ہے، دور سے اس کی نظر پڑتی ہے، اور اس کے بعد اس کو آوازیں دے کر بڑی مشکل سے روکتی ہے، اور اس کے قریب جب جاتی ہے تو الیار اسے منع کرتا ہے کہ اب تم کوئی ایسا سوال مت کرنا کہ جتنے میں تم سے پہلے جواب دے چکا ہوں، اور میرے ساتھ کوئی ایسی بات مت کرنا۔ پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ تم مجھ سے ناراض نہ ہو، بلکہ میں تمہارے لیے ایک اچھا پیغام لے کر آئی ہوں، یعنی اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں کھل کے محبت کرنے کی میں اجازت دیتی ہوں۔ یہ بات سن کر الیار بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسا جواب ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ ظاہر ہے میں اپنے گھر والوں کی مرضی سے تمہیں یہ اختیار دے رہی ہوں، یعنی میرے گھر والوں نے اجازت دی ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو میرے گھر لے آؤ۔ تو اس پر الیار بھی بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس ڈرامہ میں ایک نیا رنگ اور محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آگے 18 نمبر قسط میں اس سے آگے کیا ہوتا ہے۔